अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो एआई से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने जा रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका या चीन एआई के मैदान में सिर्फ एक ही फातेह होगा और वो एआई के लिए मरकजी अथॉरिटी के तहत मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि इस वक्त अमेरिका को चीन पर वाज़ेह बरतरी हासिल है और आइंदा बरसों में इक़्तिसादी तरक्की का निसार एआई पर होगा। जौहरी हथियारों में कमी के लिए रूस और चीन से बातचीत की गई है, जबकि रूस भी इसमें कमी का ख्वाह है। वेनेजुएला से हज़ारों कातिल अमेरिका पहुंचे, ताहम समंदर के रास्ते उनशियात की स्मगलिंग 92% तक कम हो गई। माजी में यूक्रेन को $350 मिलियन दिए गए मगर बदले में कुछ हासिल न हुआ और गुज़श्ता माह यूक्रेन में 25,000 अफराद मारे गए। अमेरिका तीसरी आलमी जंग नहीं चाहता और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया है, जबकि गजा में क़याम अमन के लिए भी इक़दाम जारी हैं। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी कार्रवाई की जा सकती है। ईरान के हवाले से उनका कहना था कि वो एटमी सलाहियत से 2 माह के फासले पर था, लेकिन अमेरिका ने उससे सलाहियत को तबाह कर दिया और अब ईरान अमेरिका के साथ डील करना चाहता है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई। फौजी अदालत ने फैसला सुना दिया। साबिक DISI फैज हमीद को 4 इल्जामात साबित होने पर सजा दी गई। सियासी सरगर्मी में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और हुकूमती वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने के इल्जामात शामिल। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद अदालत ने फैज हमीद को तमाम इल्जामात में मुजरिम करार दिया। सजा 11 दिसंबर 2025 से नाफिजुल-अमल हुई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया, जो तकरीबन 15 माह तक जारी रहा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़ों की पाबंदी की और मुलजिम को अपने मुंतखब दिफाई वकला समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। सजा याफ्ता को मुतल्लिका फोरम में अपील करने का हक हासिल है। मुलजिम की सियासी अनासर के साथ मिलकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशों में शमूलियत और दीगर मामलात का अलग से जायजा लिया जा रहा है। फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया। उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई। अदालती अहकामात की रोशनी में फैज हमीद के खिलाफ एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। गुज़श्ता साल 10 दिसंबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद उनकी एक तस्वीर काबुल में वायरल हुई थी। फैज हमीद के पास अपील का हक है, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ केस सीधा सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा इंसाफ का तमाम अमल और इदारे फैज हमीद को मुयस्सर हैं। फौज के जुडिशल अमल के बाद फैज हमीद हाई कोर्ट जा सकते हैं। नवाज शरीफ का पनामा पेपर्स में नाम नहीं था। केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में शुरू किया गया। अनवर ज़हीर जमाली के बाद साकिब निसार ने खोसा को इंसाफ की पसंद मसनद पर बिठाया। अंग्रेजी नावल्स के हवाले देकर उन्हें नाअहल करार दिया गया। वज़ारत उज़्मा से हटाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट फैज हमीद और बाजवा की तसल्ली ना हुई। फिर GIT बनाकर नैब के केस बनवाए गए। एजाज एहसन को केस का चौकीदार बनाया गया और नवाज शरीफ को 10 साल कैद सजा सुनाई गई। फैज और बाजवा का बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का प्रोजेक्ट यहाँ ख़त्म न हुआ। फिर नवाज की बेटी और भाई समेत पूरे ख़ानदान को निशाना बनाया गया। 9 मई वाक़या फैज हमीद और बानी का मुश्तरका मनसूबा था। बानी PTI और फैज हमीद अपने दौर के फ़िरौन थे। अपने सियासी ज़िंदगी में उनसे बड़े फ़िरौन नहीं देखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक बानी PTI थे, ताकत के नशे में धमकियां देते थे। दूसरा फैज हमीद थे, अपने ओहदे की खिलाफ वर्जियाँ की। बानी ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म सबको जेल भेजा, नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। PTI दौर में मरीम नवाज और फरियाल तालपुर को टारगेट किया गया। बानी और फैज हमीद को अपनी ज़िंदगी में जराइम का जवाब देना पड़ रहा है। दोनों आज मकाफाती अमल से गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको अब तौबा करने की ज़रूरत है। फैज हमीद को 14 साल की सज़ा तारीखी है। सज़ा ये पैगाम है, आइंदा कोई ऐसी गलतियों का इर्तिकाब न करे। फैज हमीद के खिलाफ मज़ीद तहकीकात और ट्रायल बाकी है। फैज हमीद एक इदारे के मुलाजिम थे, सज़ा उनका अंदरूनी मामला है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI पाकिस्तान और इदारों की मजबूती की बात करते हैं। साहिब इख्तिदार लोग अगर समझते हैं तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात का इख्तियार बानी ने महमूद चकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दिया है। महमूद खान चकज़ई के हर फैसले के साथ खड़े होंगे। एक सूबे के वज़ीर आला को लीडर से मुलाकात से रोका जा रहा है। कम ज़रफ़ी की इंतहा है।
کہ بیریئر لگا کر راستے بند کیے گئے، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم یہاں آئین اور قانون کے مطابق ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ ہمیں روک لیتے ہو۔ پاکستان کا غلط امیج دینا دنیا میں جا رہا ہے۔ بند کمروں کے فیصلوں نے صوبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ 3.5 سال سے بانی کو مائنس کرنے کی ایک ہی پالیسی چل رہی ہے۔ ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے، ملک کے مفاد میں جو بہتر ہو وہی کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے فیصلہ حق و سچ کی فتح قرار دے دیا، کہا ریڈ لائن کراس کرنے والے ایک شخص کو سزا ہوئی، ثابت ہوا فیض حمید کا سیاست میں عمل دخل تھا، اختیارات کے غلط استعمال کا الزام بھی ثابت ہوا۔ فیض حمید پی ٹی آئی کے مشیر تھے، فیض حمید نے اپنی اتھارٹی کو غلط استعمال کیا، سیاسی معاملات کی مزید تحقیقات ہوں گی۔ فیض حمید کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنا دفاع کریں اور گواہان بھی پیش کریں۔ تمام گواہان کے بیانات قلم بند کرنے اور شواہد کو سامنے لانے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ آیا۔ قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے، فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مضبوط ہے، جس کی واضح مثال سب نے دیکھی۔ فیض حمید نے ذاتی ایجنڈے کو ساتھ ساتھ چلایا، بانی پی ٹی آئی کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا صلی اللہ کہتے ہیں ممکن ہے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے پیچھے بھی فیض حمید ہوں۔ سید عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بننے سے روکنے کے لیے چیزیں فیض حمید کے گرد گھومتی ہیں۔ فیض حمید سیاسی سرگرمی میں ملوث پائے گئے تو پھر ملوث لوگوں کا ٹرائل بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ فیض حمید کو ادارے نے ٹاپ سٹی کے خلاف کارروائی کا نہیں کہا تھا۔ آئی ایس آئی منظم ادارہ ہے، کچھ کام ادارے کی ضرورت ہوتے ہیں، کوئی بندہ ذاتی ایجنڈے پر کام کرے تو اس کی معافی نہیں پکڑ ہوتی ہے۔ 9 مئی کے کیس کے اندر ٹرائل، فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی اور شواہد دینے جا رہے ہیں۔ سینٹر فیصل واڈا کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا 9 مئی کیسز باقی ہیں، سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ ابھی تو فیض حمید اپنے ٹرائل میں 9 مئی کے شواہد اور گواہی بانی پی ٹی آئی، جادوگر اور دیگر کے خلاف دے رہے ہیں، اس سے فیض حمید کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کہا تھا پاکستان کے خلاف مرنے مارنے، گالم گلوچ اور دشمنوں کا بیانیہ چلانے والوں کو 1 انچ کی بھی گنجائش نہیں دی جائے گی، انہیں نشانے پر بنا دیا جائے گا۔ فیض حمید کو سیاست اور بغاوت کی سزا ملی۔ کریڈٹ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات تباہی کی طرف آ گئی، اطہر اللہ جیسے لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ فیض حمید نے بہت سی چیزیں اپنی ڈومین سے نکل کر کیں، اہم ادارے نے سزا اور جزا کے نظام کو خود سے شروع کر دیا۔ پورے پاکستان کو پیغام ملا کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں، جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ کابل میں ایک چائے کے کپ کی قیمت پورے صوبے نے چکائی، جنرل فیض کو سزا، واضح پیغام ہے کہ اختیارات سے تجاوز نہ کریں۔ بانی پی ٹی آئی کوئی آسمان سے نہیں اترے کہ انہیں سزا نہ ہو۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پشاور میڈیا سے گفتگو، کہا فیض حمید کے ساتھ کوئی اور ملوث ہوگا تو ان کو بھی سزا ملے گی۔ پنجاب حکومت کو کہوں گا بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور شفٹ کریں۔ اڈیالہ سے صوبہ چلایا جا رہا ہے، سیکریٹریٹ اڈیالہ منتقل ہو گیا ہے، سیکرٹری پریشان ہیں کہ کس کی بات مانے اور کس کی نہیں۔ خیبر پختونخوا احساس صوبہ ہے، وفاق اور صوبے کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ ڈی پی او کو وزیر اعلیٰ انگلی دکھائیں تو پولیس کا مورال کہاں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکمانستان کے صدر سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم، ترکمانستان کے ساتھ زمینی اور سمندری راستوں سے روابط بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ ترکمانستان کراچی گوادر بندرگاہ جنوبی ایشیا تک رسائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم ترکمانستان بین الاقوامی فورم برائے امن و اعتماد میں شرکت کریں گے۔ عالمی امن فورم میں روس، ایران، ازبکستان، آذربائیجان، قزاقستان اور دیگر سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ اشخاباد ایئرپورٹ پر ترکمانستان کے اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب نواز کا پرجوش خیر مقدم، کہا پنجاب بلاول بھٹو کا گھر ہے، ہمیشہ عزت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بلاول بھٹو کے مخلصانہ کلمات پر اظہار تشکر، بلاول بھٹو کے لیے دلی نیک خواہشات اور دعائیں۔ پاکستان کو مستحکم پالیسیز کا تسلسل برقرار رکھنا ہوگا، ڈیٹا، شماریات اور گورننس میں بہتری ناگزیر ہے۔ آئی ایم ایف نے دوسرے جائزے کی تکمیل پر کنٹری رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا مالی سال 2025 میں پاکستان نے 1.3% پرائمری سرپلس حاصل کیا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 14.5 ارب ڈالر تک بڑھ گئے۔ پبلک اکاؤنٹس، ایس او ایز اور توانائی سیکٹر میں اصلاحات ضروری ہیں۔ پاور ٹیرف ایڈجسٹمنٹ سے گردشی قرض میں کمی کی جا سکتی ہے۔ توانائی شعبے کی پرفارمنس بہتر بنانا پاکستان کی مسابقت کے لیے عام ہے۔ سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنا مہنگائی کو ہدف پر رکھنے کے لیے ضروری ہے۔
امریکہ نے پاکستان کے F-16 لڑاکا طیاروں کے لیے جدید ٹیکنالوجی فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی نے کانگریس کو بھیجے گئے خط میں کہا کہ یہ فروخت پاکستان کی موجودہ اور مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت برقرار رکھے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کی مالیت $686 ملین ہے۔ اس پیکیج میں لنک 16 ڈیٹا لنک سسٹمز، کرپٹوگرافک آلات، ایویونکس اپ گریڈز، تربیت اور وسیع تر لاجسٹیکل سپورٹ شامل ہے۔ یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر کو بدنام کرنے کا الزام تسلیم کر لیا، باضابطہ معافی مانگ لی۔ راشد نصیر کے خلاف لگائے الزامات کا کوئی دفاع نہیں کر سکا۔ تحریری معافی میں لکھا، عدالت نے کہا جون 2022 میں لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور حتی کامیز تھے۔ 9 اکتوبر 2025 کے فیصلے میں مجھے ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ مجھے راشد نصیر کو $50,000 ارجانے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے میرے خلاف قانونی اخراجات بھی منظور کیے۔ عادل راجہ نے اپنے خلاف فیصلے کا خلاصہ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر شائع کر دیا۔ ناروے کے سفیر کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر دفتر خارجہ کا سخت اقدام۔ ناروے سفیر کو ڈیمارچ جاری کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ 11 نومبر کو ناروے کے سفیر کی سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت نہ صرف سفارتی حدود کی خلاف ورزی تھی بلکہ پاکستان کے عدالتی نظام میں براہ راست مداخلت بھی تھی۔ یہ اقدام ویانا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے واضح کیا کہ کسی بھی ملک کا سفیر حساس مقدمات میں مداخلت کر کے عدالتی عمل پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ ABN نیوز کی خبر پر ایکشن۔ اسلام آباد کلب ممبرشپ ادائیگی پر قائمہ کمیٹی کا اعتراض۔ SCCP کمشنر کو 70 لاکھ واپس کرنے کی ہدایت۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے SCCP کمشنر عبدالرحمان وڑائچ کو اسلام آباد کلب کی ممبرشپ کی مد میں جمع کروائے گئے 70 لاکھ روپے واپس کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمیٹی ارکان کا شدید تحفظات کا اظہار۔ سینیٹر طلعہ محمود نے کہا کمشنر کی مدت ملازمت ختم ہونے کے قریب تھی، ایسے میں یکمشت 70 لاکھ روپے کی ادائیگی غیر مناسب ہے۔ چیئرمین SCCP نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کمشنر وڑائچ کی مدت ملازمت ختم ہونے پر رقم ایڈجسٹ کر لی جائے گی۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ ملزمان نے وردہ کے اغوا اور قتل کے لیے مبینہ طور پر 30 لاکھ روپے ادا کیے۔ DPO اپنا آباد نے FIA کو خط لکھ کر ملزمان کی مالی لین دین کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ ملزمان کے سفری تفصیلات، پابندیوں اور واچ لسٹ اسٹیٹس کی معلومات بھی مانگ لی۔ رقم کی ادائیگی سے ممکنہ منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کا شبہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی GIT تشکیل۔ GIT 5 دنوں میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس سے متعلق رپورٹ پیش کرے گی۔